اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ سامعین کرام، رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ مہینہ بالکل قریب ہے۔ کچھ دن اس شعبان المعظم کے باقی ہیں، اس کے بعد یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ جب تمام مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت جب رمضان کا مہینے کا نام رکھا تو اس وقت جو ہے گرمی تھی، اور رمضان رم سے بنا ہے، رم سے، جس کا معنی ہے گرمی، شدت۔ تو اب جو روزہ ہے اس میں انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے اور کوئی بھی چیز نہیں کھاتا۔ اس کو جتنی مرضی بھوک لگے مگر وہ کھانا نہیں کھاتا، جتنی مرضی اس کو پیاس لگے وہ پانی نہیں پیتا۔ ہاں، جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، جو بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں تکلیف ہے تب روزہ نہیں رکھتے، یعنی بہانے کرتے ہیں، مگر روزہ وہ بندہ نہیں رکھ سکتا جو حقیقی بیمار ہو اور جس کو کوئی مستند ڈاکٹر لکھ کر یہ دے دے اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری جان جا سکتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ روزے کی معافی ہے، وگرنہ معافی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ بیماری کی حالت میں ہے، بیماری کے علاوہ ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم روزہ چھوڑیں گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا اگر ایک روزہ ہم توڑ دیں نہ رکھیں تو ساری زندگی ہم روزے رکھتے رہیں مگر وہ لذت وہ چاشنی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ مگر اللہ نے ہمیں اگر یہ کہا نا کہ یہاں پر آپ کو چھوٹ ہے تو پھر اللہ نے یہ فرمایا ایام معدودات، یعنی کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب بیماری ہے، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، جتنے اس کے روزے چھوٹے ہیں وہ اپنے روزے مکمل کر لے۔ اگر کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اب سفر ہے تو جا رہا ہے تو سفر کی حالت میں اس کا روزہ معاف ہے، یعنی کہ لانگ سفر ہے، یہ نہیں ہے کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھتے، بلکہ جس طرح نماز کے متعلق ہے کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر اگر کوئی طے کرے تو اس کے اوپر نماز قصر ہو جاتی ہے، تو 92 کلومیٹر سے پہلے ہم نماز قصر نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح روزے کا بھی یہی ہے کہ ہم اگر لانگ سفر پہ جائیں گے تو اس وقت روزہ ہم نہ رکھیں، اگر مختصر سفر ہے تو ہمیں پھر روزہ رکھنا پڑے گا اور روزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے، ایک روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے، کتنا اجر ملتا ہے، تو بندہ پہ تمنا یہ کرے کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اسے تمام مہینے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔
یعنی کہ اس کا آپ چاند دیکھیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک یہ تیرا برکتوں والا مہینہ، نعمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، مالک اس مہینے کے صدقے جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہمارے وہ معاف فرما۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جب بندہ جمعہ پڑھے پھر اگلا جمعہ ہی پڑھے، اس دوران جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، 30 روزے رکھتا ہے یا 29 روزے رکھتا ہے، تو اگلا جو رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے نا اللہ اس کے جو گناہ صغیرہ ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، کہ تاکہ وہ یعنی کہ کبیرہ گناہ نہیں معاف ہے، یہ نہیں کوئی سمجھے کہ کبیرہ گناہ معاف ہیں۔ کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں کہ جب ہم صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو۔ یہ 28ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے نا، توبہ پھر ایسی توبہ آپ نے کرنی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کبھی گناہ کی طرف نہ جائیں، تو پھر جا کر جو گناہ کبیرہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، اس مہینے کا جب چاند نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پورا ماہ رمضان میں تمام جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہر روز اللہ 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے؟ 60,000۔ یعنی فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیتا پھر بند نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، پھر وہ دروازے کھلتے نہیں ہیں جب تک رمضان ہے، اور شیاطین کو، سرکش جنات کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز رمضان کی رات کو ہر روز اللہ 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، 60,000 ہر رات کو۔ اور جب چاند نظر آتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، جب عید الفطر کا پہلا دن، یعنی کہ جب چاند نظر آ گیا، رمضان ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر روز 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو اس سے 3 گنا لوگوں کی جو ہے نا مغفرت فرمائے گا اس رات کو۔ یعنی کہ یہ رات جو ہے یہ ہماری کیا ہے؟ انعام والی رات ہے۔ جس طرح ایک بندہ اگر پیپر لکھے یا کہیں پر انٹرویو ٹیسٹ دیکھ رہا آتا ہے، تو جب اس کے رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کی کیفیت ہوتی ہے، بندہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی کشمکش میں ہوتا ہے، وہ دنیا کے ہر کام کو ترک کر دیتا ہے، بس ایک جگہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، کوئی پھر اور کام نہیں کرتا۔ جب اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو وہ خوشی مناتا ہے۔ تو اسی طرح میں اور آپ پورا مہینہ رمضان میں پورا مہینہ ہم جو ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں ہم ایک پیپر لکھ رہے ہوں گے، پورا مہینہ ہم نے پیپر دینا ہے، اور جو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا شوال کا چاند نظر آنے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مگر بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے، بس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس رات کو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، فحاشی پروگرام کرتے ہیں، ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے، ڈھول دھماکے ہوتے ہیں، عورتیں ننگی ناچتی ہیں، بے حیائی والے کام ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم پورا مہینہ اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر وہ جو پورے مہینے میں ہم نے نیک کام کیے ہوتے ہیں، جو نیکیاں کمائی ہوتی ہیں، تو وہ چاند رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں پر گلوکاروں کو بلا کر وہ گانے گاتے ہیں، نغمے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کیا سے کیا حرکتیں کرتے ہیں،
تو نا یہ لعنت کام جو ہے نا یہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں یہ ہے، ہم حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ ارے نا حکمران نہیں برے، ہم برے ہیں۔ یعنی کہ جب قوم بری ہو جاتی ہے، جب قوم بری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم گندے ہیں، ہم برے کام کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس رمضان میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے تمام کاموں سے جو ہے نا بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو کیوں بھوکا میں رہنے کا حکم دیا؟ دن کو بھوکا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ رات کو بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا رات کا روزہ رکھ لیں، مگر روزہ نام ہے محنت اور مشقت کا۔ اب اللہ نے دن جو ہے نا وہ کس لیے بنایا ہے کہ دن کو میرا بندہ محنت مشقت کرے، روزی کمائے، اور رات اللہ نے اس وجہ سے بنائی کہ تاکہ میرا بندہ سکون کرے، سو جائے۔ اب اگر ہم رات کا روزہ رکھتے تو ہم پوری رات سوئے رہتے، ہمیں تو روزے کی جو ہے نا شدت نہ محسوس ہوتی، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت ہمیں نہ محسوس ہوتی، چاہے گرمیوں کو روزے ہوتے چاہے سردیوں کو روزے ہوں۔ مگر روزہ دن کو تب رکھا، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ میرا بندہ کام بھی کرے، اس کو پیاس بھی لگے، اس کو بھوک بھی لگے، یعنی کہ وہ اس حالت میں ہو، تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھے میرا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، میرا بندہ پھر مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں اپنے پھر بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ حکمت عملی ہے کہ دن کو بندہ محنت مشقت کرے اور افطار کے ٹائم اللہ سے اپنا انعام پائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، بندہ مومن کی اس وقت رب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہمیں رمضان کے روزوں کا احترام کرنا ہے، اور جو لوگ بھوکے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ جو حقیقی ہاں جو 2 نمبر ہیں ان کی میں نہیں کرتا، کیونکہ آج کے دور میں یہ ہے کہ جو حقدار ہے، جس کو وہ حق دینا چاہیے، اس تک حق نہیں پہنچتا، وہ بیچارہ بس چھپا ہوا ہے، کیونکہ فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگنے والا ہے، فقیر وہ ہے جو خاموش رب کی رضا پہ راضی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے جا کر دینا چاہیے، مگر ہم ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جو لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں کتنے ہزار کی دیہڑ لگاتے، تو ہم ان پہ اوپر اپنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور ہماری برادری میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے محتاج ہوتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر لوگوں کو جا کے دے رہے ہوتے ہیں، باہر۔ سامعین کرام، نا یہ بڑی انتہائی غلط بات ہے کہ ہماری برادری میں کوئی بھوکا مر رہا ہو، ننگا ہو، کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو، تو ہم باہر لوگوں میں کپڑے بھی تقسیم کر رہے ہوں، راشن بھی تقسیم کر رہے ہوں، پیسے بھی تقسیم کر رہے ہوں، جی ہم اپنا نام بنائیں، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ تو ایسے کرنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ میرے بندوں کی خدمت کرو گے تو میں آپ کو اور زیادہ عطا فرماؤں گا، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو میرے حق میں ضرور، میرے والدین کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔